ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَلِيمُ، بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے، اور وہی عزت والا علم والا ہے۔ یہاں پہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اکثر باتوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، یعنی بنی اسرائیل اپنی جہالت کی وجہ سے جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آپس میں وہ لوگ اختلاف رکھتے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جسموں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یا صرف روحوں کو جمع کیا جائے گا، اس میں بھی وہ اختلاف کرتے تھے۔ جنت اور جہنم کی صفت کیسی ہے، وہ کس طرح کی ہوگی، اس کے بارے میں بھی وہ لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی وہ لوگ جھگڑا کرتے تھے، اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے تھے، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے تھے۔ تو اگر وہ انصاف سے کام لیں اور قرآن مقدس کو اللہ کی سچی کتاب مان کر کے اس کو پڑھیں تو دائمی عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک بنی اسرائیل کے اکثر باتوں کے اندر جو جھگڑتے ہیں ان کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، اور ان کے لیے فیصلہ اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے۔ تو جو قرآن کی طرف آ جائے تو ان کے سارے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ جو فرمایا بے شک اللہ ان اختلاف کرنے والے بنو اسرائیل کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا۔ اس دن سب کے اوپر کھل جائے گا کہ کون بلا وجہ جھگڑتا تھا اور کون حق کے ساتھ نزاع کرتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْحَقِّ الْمُبِينَ، اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ، یعنی تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ یعنی یہ جو کچھ بھی اختلافات کر رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کی جائے، ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے، کیونکہ بندہ جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون میسر آتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی ذات پہ اطمینان ہوگا بندے کو تو کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، جب اللہ پہ بھروسہ ہے تو وہ اس بات کا یقین رکھے گا کہ جس طرح یہ پریشانی آئی ہے میرا پروردگار عالم جب چاہے گا اس پریشانی کو دور فرما دے گا، تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ بے قرار اور بے چین نہیں ہوتا ہے، وہ حیرانی اور پریشانی کا شکار نہیں ہوتا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہمیشہ اطمینان اور سکون کے ساتھ میں قائم رہتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنیں جب پیٹ پھیر دیں، جب پھرے پیٹ دے کر کے، یعنی پیٹ پھیر کر کے جب وہ جاتے ہیں تو جب ان کے پاس کان ہے ہی نہیں تو تمہاری پکار کیسے سنیں گے، اور جب وہ مردہ ہیں تو تم ان کو اپنی آواز کیسے سنا پاؤ گے۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے، یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں نازل ہوئی، کیا ہے، بندہ اس پورے کو سمجھے تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ وہابیوں اور دیوبندیوں کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ جیسے ہوا ویسے کر دیا اور اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، تو اس پر وہابیہ نے یہ اپنی طرف سے تک لگا دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ
کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو تم جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو تو یہ جانا تمہارا فضول ہے، وہ تمہاری آواز نہیں سنتے۔ تم جو فاتحہ پڑھتے ہو اور ان کو اپنے مردوں کو پکارتے ہو، وہ تمہاری آواز اور تمہاری صدا کو نہیں سنتے، اور اس پر نہ جانے انہوں نے کیا کیا واویلا کھڑا کر کے رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سنائے سے بہرے پکار نہیں سنیں گے جب وہ پیٹھ دے کر کے پھریں گے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں، یعنی اندھوں کو ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا جو مطلب ہے وہ خود ہی بتا دیا آنے والی آیتوں میں۔ بہرحال ابھی یہاں پر اس کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں کفار کو مردہ کہا گیا ہے۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، مطلب کیا ہوا؟ جس طرح مردوں سے کسی کام کرنے کی امید نہیں ہوتی، ایسے ہی کافروں سے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ جس طرح مردے کسی چیز سے نفع نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح کافر بھی تمہارے وعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کی گستاخیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی جا چکی ہے، اور جب دل پر مہر لگ گئی تو آپ انہیں کتنا بھی سمجھائیں، اب ایمان کے دامن میں یہ نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قوت دی تھی سننے کی اور دیکھنے کی، اس کا مقصد تھا اللہ کے دین کی باتیں سنیں، ان کو مانیں، ان پر عمل کریں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو وہ اللہ کے یہاں مردہ ہو گئے، وہ مردہ ہیں، اب ان کو کوئی بات کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ مگر اہل سنت و جماعت کے نزدیک قبر کے اندر مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو ہم جو جا کر کے سلام کرتے ہیں یا ان سے بات کرتے ہیں تو مردے نہیں سنتے، یہ بالکل غلط مطلب ہے، یہ وہابیوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر مختصر طور پر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمہارے سنائے نہیں سنتے، یعنی تم ان کو نہیں سنا سکتے، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ وہ نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو سنا سکتا ہے۔ تو یہاں پر سنانے کی نفی ہے، سننے کا انکار نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اگر یہ کہا جائے کہ یہ نفی سماع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں سنتے، اگر یہی مان لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ قبولیت والا نہیں سنتے۔ مثال کے طور پر باپ اپنے نافرمان بیٹے کو 1000 بار کہتا ہے یہ میری سنتا ہی نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ میری سنتا ہی نہیں ہے، تو کیا وہ بہرا ہے؟ کہ اس کا بیٹا بہرا نہیں ہے، مطلب سنتا تو ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو فرمایا کہ تمہاری وہ بات نہیں سنتے، یعنی کانوں سے سنتے تو ہیں لیکن اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوتا، کافروں کو تمہاری بات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طرح باپ اپنے نافرمان بیٹے کو کہتا ہے کہ میری نہیں سنتا، تو عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا ہے کہ کان میں آواز نہیں جاتی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ سننے کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سن کر کے کافر ہدایت کی طرف نہیں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے خود ارشاد فرمایا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اخیر میں ارشاد فرمایا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، یعنی رب نے فرمایا کہ تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری آیتوں سے سنائے وہی سنتے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان لانے والے سنتے، مطلب کیا ہوا؟ وہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو ایمان نہیں لائے وہ نہیں سنتے، یعنی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس کے علاوہ تیسری بات، اگر مان لیا جائے کہ بالکل ہی نہیں سنتے، اگر کوئی کہے تو کون نہیں سنتا؟ اللہ نے فرمایا مردے نہیں سنتے۔ اور مردہ کون ہے؟ مردہ ہے بدن، روح کبھی نہیں مرتی ہے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ روح زندہ ہے۔ تو یہاں پر نفی کی گئی ہے، جو قبر میں ہے وہ نہیں سنتا ہے، یعنی اس کا جسم نہیں سنتا ہے، لیکن روحیں سنتی ہیں۔ روحیں کہاں پہ رہتی ہیں؟ روحیں قبر میں نہیں رہتی ہیں، روحیں تو اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں، یا جنت میں رہتی ہیں، یا آسمان میں، یا زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، عزت و اکرام کی جگہوں میں۔ اور کافروں کی روحیں یا تو سجین میں رہتی ہیں، یا آگ میں، یا وادی برہوت میں رہتی ہیں، ذلت کی جگہوں میں رہتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے قبر میں جو جسم ہے وہ جسم نہیں سنتا ہے، لیکن جو روحیں ہیں وہ روحیں کلام کو سنتی ہیں۔ اس کے اوپر حدیث پاک اتنی حدیثیں ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث پاک ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
دنیا سے مسلمان کا جانا ایسے ہی ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ سے نکلنا. بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو کہاں پہ جاتا ہے؟ دنیا میں آتا ہے، اور دنیا میں آ کر اور لمبی چوڑی جگہ میں آ جاتا. ماں کے پیٹ میں تھوڑی جگہ میں تھا اور پھر دنیا بہت بڑی یہاں پہ آ گیا. تو ایسے ہی جب دنیا سے نکلتا ہے تو اور لمبی چوڑی جگہ میں چلا جاتا ہے. کہاں پر؟ برزخ کے اندر. تو فرمایا میرے آقا نے دنیا سے مسلمان کا جانا ایسا ہی ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ سے نکلنا. اس دم گھٹنے اور اندھیری جگہ سے فضائے وسیع دنیا میں آ جانا. تو دنیا سے نکل کے بندہ برزخ کی وسیع جگہوں میں چلا جاتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو مرد اسے اپنی گردن پر اٹھاتے ہیں، اس کو جنازے کو اپنی گردنوں پہ اٹھاتے ہیں. اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے خرابی، کہاں لے کے جاتے ہو. ہر شے اس کی آواز سنتی ہے مگر آدمی نہیں سنتا، کیونکہ وہ سنے تو بے ہوش ہو جائے کہ مردہ میری گردن کے اوپر بول رہا ہے. تو حدیث پاک سے پتہ چلا کہ وہ بولتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے تو سنتا بھی ہے. اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مردہ پہچانتا ہے اپنے غسل دینے والے کو، اپنا جنازہ اٹھانے والے کو، کفن پہنانے والے کو، اور قبر میں جو اتارتا ہے اس کو بھی. تو جب اس کو بھی پہچانتا ہے تو سنتا کیوں نہیں ہے؟ پھر ظاہر سی بات ہے جب پہچان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے تو سنتا بھی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مردہ اپنے نہلانے والے کو پہچانتا ہے، اٹھانے والے کو قسمیں دیتا ہے. اگر اسے آرام اور پھولوں اور آرام کے باغ کا مزہ ملا ہے تو قسم دے کے کہتا مجھے جلدی لے کر چل. یعنی اگر مرتے وقت اس نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا تو کہتا جلدی لے چل. اور اگر گرم پانی کی مہمانی، بھڑکتی آگ میں جانے کی خبر ملتی ہے تو قسم دیتا مجھے روک کر کے رکھو، بھی مت لے کر کے جاؤ. یعنی مرتے وقت پتہ چل گیا کہ میں جہنمی ہوں تو کہتا بھی مت لے جاؤ، مجھے روک کر کے رکھو. تو پتہ چلا کہ مردے سب کچھ ان کا احساس موجود رہتا ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مردے کو جنازہ پر رکھ کر 3 قدم لے چلتے ہیں ایک کلام کرتا ہے جسے سب سنتے ہیں جنہیں خدا چاہے سوائے انسان اور جنات کے. انسان اور جنات نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکلف ہے اور غیب کی خبریں ابھی ان کے پاس میں پورے طور پر کھولی نہیں گئی. آخرت کا معاملہ ان کے لیے پوشیدہ ہے. تو سب سنتے، جانور سنتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کوئی جانور کسی قبر کے پاس سے نکلتا ہے تو اچانک بھٹک جاتا ہے وہ، کیوں؟ اس کو نظر آتا ہے اندر والا، یا وہ اندر کی آواز کو سنتا ہے وہ. تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام وہ کیا کلام کرتا ہے مردہ؟ کہتا ہے میرے بھائیوں، اے لاش اٹھانے والوں، تمہیں دنیا فریب نہ دے جیسے مجھے فریب میں ڈال دیا، اور تم سے دنیا ایسے نہ کھیلے جیسے مجھ سے دنیا نے کھیلا ہے. اپنا ترکہ تمہیں وارثوں کے لیے چھوڑ چلا، اور بدلہ دینے والا قیامت میں مجھ سے جھگڑے گا. بدلہ دینے والا قیامت میں مجھ سے جھگڑے گا اور حساب لے گا. تم میرے ساتھ چل رہے ہو، اکیلا چھوڑ کر کے آ جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ مردے کو سب پتہ ہوتا ہے اور دیکھتا سنتا ہے. اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. تو ایک نے دوسرے سے فرمایا اگر آپ مجھ سے پہلے انتقال کر جائیں تو مجھے بتانا کہ وہاں پہ کیا ہوا تمہارے ساتھ میں. تو دوسرے نے پوچھا کیا زندے اور مردے بھی آپس میں ملتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا تھا نا جب مرنے کے بعد جاؤ تو مجھ کو بتانا کہ کیسے کیا ہوتا ہے وہاں پہ. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، پوچھا کہ مردے بھی آپس میں ملتے ہیں؟ تو پہلے والے نے جواب دیا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں. جب اتنا اختیار ہے، آنا جانا سب لگا ہے، تو سننا کیوں نہیں ہوتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی روح نہیں نکلتی جب تک بشارت نہ دیکھ لے، خوشخبری نہیں پا لیتی جب تک روح نہیں نکلتی ہے. اور جب پھر نکلتی ہے تو ایسی آواز میں جسے جن اور انس کے سوا گھر کا ہر چھوٹا بڑا جانور سنتا ہے. انسان اور جنات نہیں سنتے، سب سنتے ہیں. وہ روح ندا کرتی ہے مجھے لے چلو ارحم الراحمین کی طرف. پھر جب جنازے پر رکھتے ہیں تو کہتی ہے کتنی دیر لگا رہے ہو جلنے میں؟
اتنی دیر کیوں لگاتے ہو، جلدی مجھے لے کر کے چلو، کیونکہ بشارت تو مل گئی ہے اس کو۔ وہ کہتی جلدی لے کے چلو، ٹائم مت لگاؤ، مجھے جلدی لے کر کے چلو۔ اور حضرت ام دردہ سے روایت ہے، امام احمد نے کتاب الزہد میں اس حدیث کو روایت کیا، فرماتی ہیں کہ بے شک مردہ جب چارپائی پہ رکھا جاتا ہے پکارتا ہے، گھر والوں، آئے میرے پڑوسیوں، آئے جنازہ اٹھانے والوں، دیکھو جیسے مجھے دنیا نے دھوکہ دیا ہے، کہیں تمہیں بھی دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ مردہ کہتا ہے لیکن ہم لوگ سن نہیں پاتے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ بولتا سنتا ہے۔ اور امام مجاہد سے روایت ہے، جب مردہ مرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی روح ہاتھ میں لیے رہتا ہے، نہلاتے اٹھاتے وقت جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہے، وہ سب دیکھتا جاتا ہے یہاں تک کہ فرشتہ اسے قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی اس کی روح سارا نظارہ کرتی ہے، سارے منظر کو دیکھتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے بھی کہ بے شک مردہ ہر چیز کو پہچانتا ہے، یہاں تک کہ نہلانے والے کو خدا کی قسم دیتا ہے کہ آسانی سے نہلانا، یعنی زیادہ زور مت لگانا، آرام سے مجھ کو نہلانا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس سے جنازے پر کہا جاتا ہے سن لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جب اس کو نہلاتے ہیں نا تو کوئی کہنے والا مردے سے کہتا دیکھ لوگ تیرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا تھا، یا کہتے ہیں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں دیکھو کتنا برا آدمی تھا، یہ تھا ایسا تھا۔ یعنی اس کو نہلاتے ہیں تو وہ خود بھی کہتا ہے مجھے آرام سے نہلانا، اور اس سے کہا جاتا ہے دیکھ لوگوں کی باتیں سن لے، لوگ تیرے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا نا کہ نہیں سنتے ہیں مردے، وہابیوں نے پتہ نہیں کہاں کی جو ہے بات کہاں لے جا کے فٹ کر دی، وہ تو یہ کہا گیا تھا نہیں سنتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کا خدا کا کلام سن کے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، مردوں والا کام کر رہے ہیں، تو اس کو لے جا کے اللہ کے ولیوں پہ لے جا کے انہوں نے فٹ کر دیا، یہ ان کی نادانی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں اس مکان جنت آستان میں جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کا روضہ انور ہے، یوں ہی بغیر پردہ کے بغیر حجاب کے چلی جاتی تھی، کیونکہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے وہیں پہ میرے آقا علیہ السلام کا روضہ ہے، تو ان کا خود کا مکان ہے، بولے ایسے بغیر پردہ میں چلی جاتی تھی سرکار کے روضے پر۔ تو وہاں پہ کہتی ہے کون تھے؟ میرے شوہر تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، میرے باپ تھے حضرت صدیق اکبر، میں ایسے ہی چلی جاتی تھی۔ جب حضرت عمر دفن ہو گئے نا تو حضرت عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم میں بغیر سرافہ بدن چھپائے نہیں گئی، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک پردہ کے بغیر میں پھر نہیں جاتی تھی، عمر سے شرم کی وجہ سے۔ اب آپ بتائیں، دیکھنا قبر کے اندر تو مشکل کام لگتا ہے، قبر کے اندر بیچ میں دیوار ہے، لیکن سننا تو آدمی دیوار کے پیچھے سے بھی سن سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے شرم آتی ہے حضرت عمر سے، تو جب حضرت عمر سے شرم آ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر سن کیوں نہیں رہے؟ پھر سننا تو بدرجہ اولا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں مردے کا زیادہ جی بہلنے کا وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا اس کی قبر پر آتا ہے، یعنی قبر میں مردے کو سب سے اچھا اس وقت لگتا ہے جب کوئی ملنے والا اس کا اچھا کوئی خاص آدمی جو ہے نا اس کی قبر پہ بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو، تو دیکھتا ہے تبھی تو خوش ہوتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو سنتا بھی ہے، کیونکہ دیوار کی آڑ میں جب بندہ دیکھ سکتا ہے تو دیوار کی آڑ میں سن کیوں نہیں سکتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے وہاں بیٹھتا ہے تو میت کا دل اس سے بہلتا ہے، اور جب تک وہاں سے اٹھے مردہ اس کا جواب بھی دیتا ہے، باتیں کرتا ہے نا جواب دیتا ہے لیکن وہ اس کے جواب کو سن نہیں پاتا۔ اور یہاں پہ تو عالم یہ ہے کہ لوگ اپنے سگوں کو دفن کر کے ایسے بھول جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ شب برات کو بولتے ہیں کہ آج قبرستان جانا ہے، حالانکہ وہ مردہ بیچارہ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا آئے گا، میرا بھائی آئے گا، بیوی انتظار کرتی ہے میرا شوہر آئے گا، شوہر انتظار کرتا ہے کہ میرا اور کوئی ملنے والا قریبی رشتہ دار آئے گا، تو یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں، لیکن جب ہمیں اپنے بچوں کو دین سکھایا ہی نہیں تو دفن کر کے ایسے بھول جاتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے ان سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے کہا کب، یعنی نزع کے عالم میں جب جان نکل رہی تھی تب، جب مجھے دفن کر دو تو مجھ پر تھم تھم کر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، فرمایا مجھ پر جب مٹی ڈالو نا تو تھم تھم کر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا،
پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر تک ٹھہرے رہنا کہ ایک اونٹ ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے. اتنا ٹائم میری قبر کے پاس رکنا یہاں تک کہ میں تم سے انسیت حاصل کروں اور جان لوں کہ اپنے رب کے رسولوں کو کیا جواب دیتا ہوں. فرشتے جو آئیں گے نا کیا جواب دیتا ہوں, تم رہو گے اور تھوڑی مجھے تسلی رہے گی, میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا. تو وہ جب وہاں پر بیٹھا ہے تسلی حاصل کر رہا ہے تو سنتا کیوں نہیں ہے. اور حضرت ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں میں قبرستان میں گیا, 2 رکعت پڑھ کر کے لیٹ گیا. خدا کی قسم میں خوب جاگ رہا تھا, میں نے سنا کہ کوئی شخص قبر میں سے کہتا ہے قم, کھڑا ہو جا, فقط آذیتنی, تو نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے. پھر کہا کہ تم عمل کرتے ہو, ہم نہیں کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر تیری طرح 2 رکعتیں مجھے بھی پڑھنے کو موقع مل جائے تو ساری دنیا سے زیادہ مجھے پیاری ہے. یعنی تو مجھے قبر پر بیٹھ کے تکلیف مت پہنچا, ہٹ جا, تو بڑا قسمت والا ہے, تو عمل کر سکتا ہے, لیکن ہم تو قبر میں کچھ عمل نہیں کر سکتے. تو 2 رکعت جو پڑھا ہے نبی یہاں پر, اگر یہ 2 رکعت مجھے مل جائے نا تو ساری دنیا سے زیادہ میں ان 2 رکعتوں سے پیار کرتا ہوں. تو یہ مردوں کے قبر کے اندر سننے پر اعلیٰ حضرت نے تو پورا ایک رسالہ لکھ دیا ہے, اس میں حدیثوں کے انبال لگا کر کے بتا دیا ہے کہ قبر کے اندر مردے جو ہے وہ ساری باتوں کو سنتے ہیں. یہاں پہ جو فرمایا گیا نہیں سنتے, مراد ہے کافر لوگ ہدایت کی بات نہیں سنتے ہیں. اور اگر نہیں سنتے سے مراد ہے قبر والے نہیں سنتے, تو مراد یہ ہے کہ جسم نہیں سنتا ہے, اس کی روح سنا کرتی ہے. اس حوالے سے اخیر میں ایک بڑی پیاری روایت بیان کی جاتی ہے, حضرت یحییٰ بن ایوب سے روایت ہے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نیک نوجوان تھا جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا. حضرت عمر اس سے بڑے خوش تھے. اس کا بوڑھا باپ تھا. کہتے ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کی طرف جا رہا تھا, راستے میں ایک عورت کا دروازہ تھا, وہ عورت اس پہ دیوانی ہو گئی, راستے میں کھڑی ہو گئی اور انتظار کرتی. روزانہ وہ عبادت کر کے جاتا, وہ تو نظر نہ اٹھاتا, وہ عورت اس کا انتظار کرتی. کہتے ہیں ایک رات وہ اس کے مکان کے پاس سے گزرا تو وہ آئی اور اس نیک نوجوان کو بہکانے لگی, یہاں تک کہ وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ میں چل پڑا. جب اس لڑکی کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو لڑکی اندر چلی گئی. اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کی زبان پر یہ آیت آ گئی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جائے تو خبردار ہو جاتے ہیں, اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. بس یہ آیت یاد آئی, نوجوان بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا, عورت اور اس کی باندی دونوں نے مل کر کے نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے آ گئے. بولے تو بے ہوش ہو گیا, اب کوئی کام نہیں, اس کے گھر پہ چھوڑ آئے. اس کے گھر والوں نے اس کو اٹھا کر کے گھر میں لے گئے. کافی رات گزرنے کے بعد نوجوان کو ہوش آیا. اس کے باپ نے پوچھا بیٹا تجھے کیا ہو گیا, تو بار بے ہوش پڑا ہوا تھا. باپ نے کہا کچھ خیریت تو ہے. تو باپ نے جب پھر پوچھا تو بیٹے نے پورا واقعہ سنا دیا. ایک لڑکی مجھے بہکا کے لے جا رہی تھی, میں اس کے گھر تک پہنچا, مجھے آیت یاد آ گئی کہ اللہ والے جب شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں نا تو یاد آتے ہی ہوشیار ہو جاتے ہیں. تو باپ نے پوچھا بیٹے کون سی آیت پڑھی تھی, تجھے بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو بیٹے نے وہی آیت پھر پڑھ دی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب دوبارہ آیت پڑھی نا نوجوان پھر بے ہوش ہو گیا. جب دوبارہ بے ہوش ہوا تو گھر والوں نے ہلایا تو پتہ چلا کہ تو مر چکا ہے. وہ خدا کا خوف تھا اس زمانے میں. آج کل تو ایک آیت نہیں, پورا قرآن بھی اگر پڑھ کے سنا دو نا تب بھی بندہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر. پہلے کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں جنازے کے ساتھ جاتے تھے. کسی کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ان جنازے والوں میں اس کے گھر والا کون ہے, مردے کا گھر والا کون ہے, کیونکہ سب پر برابر غم ہوا کرتا تھا, سب اپنی آخرت کی یاد میں گم ہوا کرتے تھے. اور آج کل جنازہ جاتا ہے تو گھر والے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کے گھر والے کا انتقال ہو گیا. وہ بھی ایسے باتیں کرتا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کچھ تھوڑی دیر رو دھو کر کے وہ بھی بالکل ایک دم فریش ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں اس کو لگتا ہے اب کوئی ٹینشن نہیں ہے, اپنا کام پورا ہو گیا ہے. تو اس زمانے میں لوگوں پر خوف طاری تھا. جب اس کو ہلایا ڈلایا تو آیت خوف والی سنی تھی, مر چکا تھا. وہ غسل دیا, دفن کر دیا. صبح ہوئی, حضرت عمر فاروق کو پتہ چل گیا وہ نیک نوجوان تھا, وہ تو انتقال کر گیا. حضرت عمر اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے گئے. فرمایا تم نے مجھے بتایا بھی نہیں. تو باپ نے کہا کہ بڑی رات ہو گئی تھی. حضرت عمر نے کہا میں قبر پر لے چلو. پھر حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کے کہا آئے نوجوان. وہابی کہتے ہیں نا مردے نہیں سنتے, حضرت عمر سے زیادہ مضبوط عقیدہ ہے ان کا. قبر پہ جا کے بول رہے ہیں آئے نوجوان, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے
اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو تم تو اللہ کا خوف پا کر کے اللہ کے خوف سے مر گئے ہو، تم کو 2 جنتیں ملی کہ نہیں ملی؟ تو نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر مجھے میرے رب نے جنت میں 2 بار 2 جنتیں عطا فرما دی ہے۔ رب کا فرمان سچا ہے، میں اللہ کے خوف سے جب لرزا نا تو اللہ نے فرمایا جو میرے خوف سے لرزتا 2 جنتیں دیتا ہوں، یہ بالکل سچ ہے، میں یہاں آیا تو اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہے۔ تو بتاؤ اس نے سنا بھی جواب بھی دیا۔ تو ہم کو بھی مردے جواب دیتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے کان ہے ہی نہیں، ہم سن ہی نہیں پاتے، تو ہمارا قصور ہے نا اس کے اندر۔ تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ان کی روحیں باتوں کو سنتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مکمل عنوان آخر میں رب نے فرمایا نا کہ نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب تک کسی کو ہدایت کسی میں پیدا نہ کرے اس وقت تک کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ نبی تو آتے ہی ہدایت کے لیے ہے، لیکن اللہ جب تک کسی میں ہدایت پیدا نہ کرے اس وقت تک کوئی ہدایت پا نہیں سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے وہ روایت بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تھے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، آپ نے پوچھا تم جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیسی ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتا دیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو دائیں ہاتھ میں کتاب تھی، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اس میں جنت والوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، اور آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا اتنے جنتی ہیں، اور اب اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی کا اس میں جہنمیوں کے نام ہیں، ان کے باپ دادا کے نام ہیں، ان کے قبیلے کے نام ہیں، آخر میں ٹوٹل لگا دی گئی ہے۔ تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا یا رسول آپ کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر عمل کیوں کرتے ہم لوگ؟ میرے آقا نے فرمایا تم ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہو، جنت والے کا خاتمہ جنتیوں کے کام پہ ہوتا ہے چاہے وہ زندگی بھر کوئی بھی عمل کرے، اور جہنمیوں کا خاتمہ جہنم والوں کے کام پہ ہوتا ہے زندگی بھر وہ کوئی بھی عمل کرے۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر صاف طور پہ بتا دیا نا کہ ہدایت تو اللہ پیدا کرنے والا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی اللہ کے بندے وہ ہدایت کا کام کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے ان کو ان پیاروں کی باتوں سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخر میں رب نے فیصلہ فرما دیا کہ آپ صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے کافر ہیں، ان کو آپ کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو ایمان والے ہیں ان کو آپ سنا سکتے ہیں، یعنی آپ کی بات سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا جو رب نے بتایا، وہ مطلب نہیں جو وہابی بتاتے ہیں کہ مردے کچھ بھی نہیں سنتے معاذ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔